میرے بھائیوں، خطبہ مشرونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے جو آیت پیش کی ہے، اس آیت کا تعلق توسل یا وسیلے سے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور یہ حکم فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر انہم وہ لوگ اپنے نفس پر ظلم کے شکار ہوتے ہیں، اہل ایمان یا اہل کفر، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر اہل ایمان یا اہل کفر کو اختیار کر کے، اہل ایمان معصیتوں کو اختیار کر کے اگر اپنے نفس پر ظلم کے شکار ہوتے ہیں، اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں اور پھر وہ پشیماں ہو کر، شرمندہ ہو کر یا وہ کا آپ کے پاس آتے ہیں اور پھر اپنے لیے وہ استغفار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطی کی معافی طلب کرتے ہیں، مغفرت مانگتے ہیں، اور رسول پاک بھی ان کے لیے واستغفر لهم الرسول، اور رسول پاک بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ایسی صورت میں یہ لوگ پائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، اگر کسی شخص سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور پھر اس غلطی پر پشیماں ہو کر وہ محمد رسول اللہ کے پاس جاتا ہے اور پھر محمد رسول اللہ اس کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس آیت کے اندر کہیں بھی اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے توسل یا اپنے نبی کے وسیلے کے بغیر دعائیں قبول نہیں کرتا۔ اس آیت کے اندر کہیں بھی اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ اگر محمد رسول اللہ کی وفات ہو جائے اور اس کے بعد مسلمان غلطی کے شکار ہو جائیں، گنہگار ہو جائیں، اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے اور پھر اس کے بعد وہ اللہ کے نبی کی قبر کے پاس آ کر اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے چاہیں اور اللہ کے نبی کا وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ اس آیت کے اندر اس طرح کی کوئی بات ذکر نہیں ہے، لیکن بعض لوگ، بعض مسلمان اس آیت کے غلط معنی اور مفہوم کو استدلال بنا کر، دلیل بنا کر وہ دور دراز کے علاقوں سے مدینے کا سفر کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا سفر کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی قبروں کا سفر کرتے ہیں، ان کا قصد کرتے ہیں اور ان کا گمان اور ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اگر تم غلطی کر بیٹھو تو اپنے نبی کے پاس آؤ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو، رسول بھی تمہارے لیے گناہوں کی بخشش طلب کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ میرے بھائیوں،
اس آیت کا کہیں بھی ایسا مفہوم نہیں نکلتا ہے۔ آج کل جتنے لوگ آپ کو مزاروں پر جا کر دعائیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اللہ کے نبی کی قبر کے پاس جا کر سلام کے بجائے، درود کے بجائے اللہ کے نبی سے یا آپ کی توسط سے آپ کے سامنے اپنی مشکلیں، آپ نے اپنی مشاکل، اپنی مصیبتیں، اپنی بیماریوں کو، اپنی پریشانیوں کو پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا فرما دیجیے، ہماری یہ مشکل ہے، یہ پریشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ اگر وہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے اور پھر آپ کی قبر کے پاس آئیں اور پھر آپ کے ذریعے سے وہ دعائیں فرمائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا، ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا، وہ اللہ کو رحیم پائیں گے، غفور پائیں گے۔ میرے بھائیوں، ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نہیں فرمایا ہے۔ جتنے بھی لوگ آپ کو درباروں کا، مزاروں کا، قبروں کا طواف کرتے ہوئے، قصد کرتے ہوئے، قبروں کی زیارت کے ذریعے سے طرح طرح کے مقاصد اپنے دل و دماغ میں لے کر وہاں پر جاتے ہیں، ان سب کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ، انبیاء کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان کی قبروں کے پاس جا کر ان سے درخواست کرنا اور پھر یہ ہمارے درخواستوں کو اللہ کے پاس رکھتے ہیں، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرواتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی ہے، ابھی تو آپ کی وفات ہو چکی ہے اور مدینہ شریف کے اندر اللہ کے نبی اما عائشہ کے حجرے میں دفن ہے، ابھی تو آپ دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کے اندر دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس دوڑا کر اپنی شکایتیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی نے کبھی اپنے صحابہ کرام کو یہ نہیں کہا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تم میرے پاس آیا کرو، میں تمہارے لیے اللہ سے درخواست کیا کروں گا، پھر اللہ تمہاری غلطیوں کو دور کرے گا، تمہاری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ ہاں، ایسا ضرور ہوتا تھا کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آتے اور اللہ کے نبی سے کہتے، نبی پاک ہمارے لیے دعا کروا دیجیے، لیکن اپنے گھروں میں بیٹھ کر وہ اللہ کے نبی کا وسیلہ نہیں لگایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی موجود ہیں، اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، اما عائشہ کے حجرے میں یا اپنے بیویوں کے پاس موجود ہیں، مدینے کے اندر موجود ہیں۔ کسی شخص سے اگر کوئی گناہ ہوتا، بعض لوگوں سے زنا سرزد ہوا، بعض لوگوں سے مختلف گناہ سرزد ہوئے، ایک صحابی آتا ہے اللہ کے نبی سے کہتا ہے، نبی پاک میں ہلاک ہو گیا ہوں، میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ ایک عورت جو کھجوریں بیچ رہی تھی اور میرے نفس نے مجھ پر غلبہ پایا، شیطان نے مجھ کو بہکا دیا، میں نے اس عورت کے ساتھ ہر وہ کام کیا جو کہ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کرتا ہے، سوائے جماع کے، سوائے زنا کے، میں برباد ہو گیا ہوں، میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے میری بخشش کی دعا کی، مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اس کو سمجھایا۔ ایسا ضرور ہوتا تھا، لیکن کوئی شخص اللہ کے نبی کی زندگی میں اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اس طرح کی دعائیں کرتا ہو کہ اے اللہ، تیرے نبی موجود ہیں، تیرے نبی کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ تیرے نبی کے صدقے اس دعا کو قبول فرما۔ میرے بھائی، ایسا اللہ کے نبی کی زندگی میں کبھی نہیں، اور نہ اللہ کے نبی نے اپنے آپ سے اپنی امت کو جوڑا کہ آؤ میرے پاس، اپنی گزارشیں رکھو، اپنی گناہوں کو پیش کرو، اپنی مشکلوں کو رکھو، اپنی بیماریوں کو پیش کرو۔ اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنی امت کو اس طرح سے اپنے خود سے نہیں جوڑا، اللہ کے نبی نے اللہ سے جوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اور بندوں کے رشتوں کو مضبوط بنایا، اور یہی اللہ کے نبی کی دعوت تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی وفات ہو چکی ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، اس سے پہلے حضرت ابو بکر کا زمانہ آتا ہے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، دین اسلام سے پھر گئے، دین اسلام سے پھر گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جن لوگوں کے دلوں میں ابھی اسلام گھر نہیں کیا، یا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی تھی کہ دین اسلام اسی وقت تک مانتے ہیں، اسی وقت تک وہ کارگر ہے جب تک محمد رسول اللہ، جب محمد رسول اللہ دنیا سے اٹھ جائے تو اب دین اسلام کی پابندی کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگوں نے سمجھا کہ نبی پاک جب زندہ تھے تو نبی پاک کو ہم زکات دیا کرتے تھے، ہم سارے کام کریں گے، زکات نہیں تھی۔ لوگوں کے اندر دین کی تعلیمات کمزور تھی، ایسے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، دین سے پھر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی پریشانی، مدینے کے اندر مسلمان پریشان تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ پریشانی پیش آئی، آپ کے اس بستی کے اندر، آپ کے ہندوستان کے اندر مسلمان لگاتار دین اسلام کو چھوڑ کر کفر کے دائرے میں داخل ہونے لگے۔ روزانہ آپ کو خبر آئے آج بڑا مسلمان مرتد ہو گیا، آج وہاں کی بستی کرسچن ہو گئی، آج وہاں کی بستی نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آپ پریشان ہو جائیں، اور اگر صحابی ہو اور صحابی کو یہ خبر لگے کہ لوگ دین اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، نبی کے پاس دنیا سے ابھی فوت ہوئے ہیں، تو میرے بھائیوں، ان صحابہ کرام کی یا اس صحابی کی پریشانی کو آپ محسوس کر سکتے ہیں، اس کے دل کو کتنی تکلیف ہوئی۔ یہ بہت بڑی پریشانی، تاریخ کی بہت بڑی پریشانی تھی۔ ردت کا فتنہ، ابتداء کا فتنہ، دین اسلام کو چھوڑنے کا فتنہ، یہ بہت بڑا فتنہ تھا، یہ سب سے بڑا فتنہ تھا جو اللہ کے نبی کی وفات کے بعد امت اسلامیہ کو پریشان کرنے لگا۔ لیکن صحابہ کرام نے، آپ پڑھیے سیرت ابو بکر پڑھیے، خلافت راشدہ کی تاریخ پڑھیے، مدینے کی تاریخ پڑھیے، تاریخ اسلام پڑھیے، حدیثوں کا مطالعہ کیجیے، آپ کو کہیں بھی ایسا نہیں ملے گا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا ہو اور سب کے اندر یہ اعلان کیا ہو کہ آؤ، نبی پاک کی قبر ہمارے پاس موجود ہے، ہم نبی پاک کے قبر کے پاس جا کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، نبی پاک سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ اتنی بڑی مصیبت سے ہمیں چھٹکارے کی اللہ سے سفارش کر دیجیے۔ ایسا نہیں ہوا، گویا کہ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کی قبر کے وسیلے سے، اللہ کے نبی کے توسط سے آپ کی وفات کے بعد دعائیں کی جائیں، آپ کی قبر کے پاس جا کر اپنی پریشانیوں کو پیش کیا جائے، آپ کے قبر کے پاس جا کر چاہے بیماری کی شفائی طلب کی جائے یا رسول اللہ المدد کی گہار لگائی جائے۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی وفات ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بڑی پریشانی کا عالم تھا، قحط کا سما ہے، ساری بستی میں قحط ہی ہے، بارشیں رک چکی ہیں، اور آپ تصور کر سکتے ہیں وہ علاقہ جس علاقے کے اندر زمین میں پانی نہ ہو، جو علاقہ پہاڑی علاقہ ہو، چاروں طرف پتھریلی زمین ہو، کنویں نہ ہو، ایسی زمین پر اگر چند سالوں کے لیے بارش ہونا رک جائے اور پھر ان لوگوں کی جو غذا ہو، وہ غذا وہ جو ہے جانوروں کا گوشت، ان کا دودھ، کھجور اور اسی طریقے سے غلے زمین سے جو اگنے والے جن کے لیے بارش کی ضرورت ہوتی ہے، جن کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، میرے بھائیوں کے وقت میں اگر بارشیں رک جائیں تو پھر ان لوگوں کا کیا حال ہو؟ مسلمان بڑے پریشان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشانی کا عالم ہے، قحط کا سما ہے، قحط زدہ یہ علاقہ ہو چکا ہے، اللہ سے دعا فرمائیے،
حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے یہ نہیں کہا کہ چلیے اللہ کے نبی کی خبر موجود ہے، اللہ کے نبی تو ہمارے پاس موجود ہے، ہم اللہ کے نبی کی خبر کے پاس جمع ہو کر اللہ کے نبی کے واسطے سے توسل سے اس کے صدقے سے دعائیں، چلو اللہ کے نبی کی خبر کے پاس جمع ہو کر اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ ایسا حضرت عمر نے نہیں کیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو زندہ تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ چلو منبر پر بیٹھو، اللہ سے دعائیں کرو، اس قحط کو ختم کرنے کی، اس مصیبت کو ضائع کرنے کی اللہ سے درخواست، اللہ سے گہار لگاؤ۔ میرے بھائیوں، پھر حضرت عباس کو منبر پر بٹھایا اور منبر پر بٹھانے کے بعد اللہ سے دعا کروائی کہ اے اللہ تبارک و تعالی، یہ حضرت عمر کا عقیدہ، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی، جب آپ کے نبی زندہ تھے تو ہم آپ کے نبی کے واسطے سے آپ کے نبی کے پاس آ کر آپ کے نبی سے دعائیں کراتے تھے۔ اب آپ کے نبی نہیں ہے تو ہم آپ کے نبی کے چچا عباس کے واسطے سے یعنی ان سے دعا کراتے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو اور ہماری دعاؤں کو قبول کرو۔ میرے بھائیوں، پھر حضرت عباس نے دعا فرمائی، لوگوں نے آمین کہی۔ کسی نیک شخص کی دعا کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنی پریشانیوں کو رکھنا یہ سنت ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ۔ آپ جا سکتے ہیں، کسی نیک انسان سے کہہ سکتے ہیں، کوئی حج کرنے جا رہا ہے تو آپ اس حاجی سے اور یا اس مسافر سے کہہ سکتے ہیں کہ جائیے گا تو اپنی دعاؤں میں مجھ کو بھی یاد رکھیے۔ لیکن وہ اللہ کا ولی، وہ تہجد گزار دنیا سے اٹھ چکا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا نام لے کر دعائیں کرنا، یا پھر وہ اللہ کا ولی، وہ نیک شخص آپ کے پاس نہیں ہے، وہ کہیں پر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنے گھر میں مسجد میں بیٹھ کر دعائیں کریں کہ اللہ فلاں ولی کے توسل سے میری دعاؤں کو قبول کروا لے۔ یہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا دین ہے، اللہ کے نبی کا دیا ہوا عقیدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہزاروں پریشانیاں آئی، ہزاروں مصیبتیں آئی، کبھی بھی صحابہ کرام کی زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ مسلمانوں نے اللہ کے نبی کی قبر کے پاس دعائیں کرنے کو، اللہ کے نبی کی قبر کی مٹی سے برکتیں حاصل کرنے کو، اللہ کے نبی کی قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنے کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا طواف کرنے کو کبھی انہوں نے سنت سمجھا ہو، انہوں نے دین سمجھا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، آج دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر موجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے بہت خوش، اللہ کے نبی نے اللہ سے ہم کو جوڑا، اللہ کے نبی نے اللہ سے ہم کو جوڑا، ہمارا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ۔ اللہ نے قرآن میں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم میرے صلحاء کے ذریعے سے، میرے اولیاء کے ذریعے سے، میرے انبیاء کے توسل سے مجھ سے دعائیں کرو، بلکہ اللہ کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے، اِذَا دَعَاهُ، جب وہ اس کو پکارتا ہے، وہ اس کو پکارتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا۔ میرے بھائیوں، ان دنیا کے ظالم حکمرانوں کے سامنے کوئی درخواست رکھنے کے لیے وسیلوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ یہ جاہل ہوتے ہیں، یہ عالم نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس ظلم ہوتا ہے، یہ وسائل کا سہارا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کا راز جانتا ہے، تمہارے دلوں کے احساسات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہے، اللہ کریم ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے ایک قدم چل کے آئے گا، میں دو قدم تیری طرف، تو میری طرف چل کے آئے گا، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں گا۔ یہاں پر مراد یہ ہے
کہ ذرا اللہ کی طرف رجحان کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رجحان کو تمہارے رجحان کو تمہاری توبہ تصور کر کے تمہارے گناہ کو معاف. آپ جانتے ہیں اللہ اتنا رحیم اتنا کریم. اللہ کے نبی کی صحیح حدیث جو آپ نے بار بار ان ممبروں سے سنی ہوگی, وہ حدیث جس کے تعلق سے فرمایا اللہ کے نبی نے ایک شخص کا قصہ بیان کیا. اللہ کے نبی نے بنو اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے اور 99 قتل کرنے کے بعد وہ توبہ نہیں کرتا ہے, لیکن دل میں توبہ کا ارادہ ہے. وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں اتنا بڑا گنہگار ہوں, 99 لوگوں کو قتل کر دیا, اس کے باوجود بھی اللہ مجھ کو معاف کرے گا نہیں کرے گا, میں ذرا کسی عالم دین سے معلوم. میرے بھائیوں, ایک عالم دین کے پاس کو جاتا ہے, ایک راہب کے پاس کو جاتا ہے. وہ راہب کہتا ہے کہ نہیں, بڑا ظالم ہے, بڑا بدبخت ہے, تیری اس توبہ کا دروازہ نہیں, توبہ تیری قبول نہیں ہو سکتی. وہ شخص کہتا ہے کہ 99 کی گنتی کا ایک اور قتل کر کے 100 ہی کو پورا کر دیتا ہوں. اس شخص کو بھی وہ قتل کر دیتا. میرے بھائیوں, اس کے پاس اس کو خبر لگتی ہے, اس کے بعد اس کو ایک اور راہب کی خبر لگتی ہے کہ بڑا عبادت گزار ہے, بڑا تورات اور انجیل کا علم رکھنے والا ہے, اس کے پاس جاؤں. وہ جاتا ہے اور پیچھے ابھی اس نے توبہ نہیں کی ہے, دل میں خیر کا ارادہ ہے, دل میں توبہ کا ارادہ ہے, دل میں اپنے گناہوں کی پشیمانی اس کو محسوس. میرے بھائی, اللہ کے سامنے آؤ تو صحیح, اپنے گناہوں کا احساس کرو تو صحیح, اللہ کی طرف رخ کرو تو صحیح, ان مسجدوں سے محبت کرو تو صحیح, دین اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ اور ارادہ کرو تو صحیح. تم کو بھی یہی نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی کا دین کیا ہے, قرآن کا میسج کیا ہے. مہینوں گزر جاتے ہیں, ہفتوں گزر جاتے ہیں, گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت ہے. میرے بھائی, گھنٹوں موبائلوں پر بیٹھ کر لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں, گیم کھیلتے ہیں, پیسہ دے دے کر, لیکن ان لوگوں سے کہا جائے کہ ذرا 5 منٹ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مؤذن مسجدوں کے میناروں سے کامیابی کی اور نماز کی گہار لگاتا ہے, اس کا اعلان کرتا ہے. ذرا آ جاؤ, اپنی زندگی کا کچھ لمحہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگا دو. میرے بھائی مسلمان اس کے لیے تیار نہیں. عجیب و غریب بات, عجیب و غریب تصور ہے. اس شخص نے ارادہ کیا اور وہ شخص بڑھتا ہے, بیچ ہی میں اس کی وفات ہو جاتی ہے, بیچ ہی میں اس کی وفات, راستہ نصف پر ہے, فرشتے رحمت کے آ جاتے ہیں اور اسی طریقے سے عذاب کے فرشتے, دونوں فرشتوں میں جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ میرا حق ہے, اس روح کو ملے گا. ایک طرف گنہگار ہے, ایک طرف دل میں اچھا ارادہ تھا, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. میرے بھائیوں, بالآخر اللہ کی رحمت یہ ہے, اللہ کا کرم, اللہ کی مہربانی. آپ تصور کرو, جس رب نے تم کو پیدا کیا ہو, جو رب تم کو کھلاتا ہو, جو رب تم کو پلاتا ہو, جس نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہو, جس نے بولنے کا بلکہ دیا ہو, جس نے چلنے کا گٹ دیا ہو, جس نے سینے میں اکڑ دی ہو, جس نے دماغ میں سوچنے کی صلاحیت دی ہو, وہ رب بے رحیم کیسے ہو سکتا ہے, وہ رب ظالم کیسے ہو. میرے بھائیوں, وہ رب کریم اتنا عظیم ہے, تم مانو نہ مانو, اس کے در پہ جھکو نہ جھکو, اس کے اسلام کو مانو نہ مانو, اس کے خلاف قرآن کو چھوڑو یا اس سے قرآن کو سینے سے لگاؤ, وہ رب کریم نہایت رحیم ہے. وہ رب کریم تمہاری موت سے زیادہ تم سے پیار, وہ نہیں چاہتا کہ تم کو جہنم میں ڈالے. ہم خود بدبخت ہیں کہ سب کچھ واضح ہونے کے باوجود جہنم کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں, اللہ کی طرف لوٹ جانے کی ضرورت ہے, ان مسجدوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے, اللہ کے خوف اپنے دل میں سجانے کی ضرورت ہے. اللہ نے خود کو پیدا کیا, وہ اتنا بڑا کارساز ہے. ہم ہزاروں گناہ کرتے ہیں, ہمارے گناہوں پر آپ گھر کے اندر ذمہ دار ہیں, آپ باپ ہیں, آپ گھر کے اندر ماں ہیں, کوئی ذمہ دار ہے, آپ کا بچہ بار بار آپ کو پریشان کرتا ہے,
آپ اس کو سزا دیں. ہماری تو پوری زندگی ہماری تو پوری زندگی بدبختی میں گزر. کب اللہ نے آپ کو سزا دی؟ کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رزق کو روکا؟ کب اللہ نے زمین کو گلے نہ اڑانے کا حکم کیا؟ کب اللہ نے آسمان سے بارشوں کو روکا؟ کب اللہ نے زمین کو یہ حکم دیا کہ زمین کو اپنے پانی کو چھوڑے؟ میرے بندے میرے نافرمان میرے بھائیوں، اتنا بڑا کریم، اتنا بڑا رحیم اور ہماری اتنی بڑی بے وفائی اور اتنی بڑی جفا، میرے بھائیوں یہ عقل سے نہیں لگتی. اللہ کی طرف آؤ، مسجدوں سے منہ لگاؤ. جب موت کا وقت آئے گا تو اس موت کی شدت، اس کی تکلیف دنیا کی کسی تکلیف سے نہیں روکی جا سکتی.